پاکستان کا سب سے محفوظ سمجھا جانے والا شہر اسلام آباد، لیکن 30 مارچ کی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سیکیورٹی کے تمام داؤں پر سوال اٹھا دیے تھے۔ واقعے کا وقت، یہ افسوسناک واقعہ 30 مارچ کی علیہ صبح تقریباً 2:45 پر پیش آیا۔ مقام تھا شہزاد ٹاؤن کی حدود میں واقع مرگلہ ٹاؤن کا ایک فارم ہاؤس، جہاں معروف کاروباری شخصیت عامر آوان، جو ٹویوٹا کیپٹل موٹرز اسلام آباد کے CEO ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ فارم ہاؤس پہ موجود تھے۔ FIR کے مطابق، جو کہ ان کی مسز کی مدعیت میں درج کروائی گئی ہے، 5 مسلح افراد کلیشن کوفوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ 3 ملزمان سیدھا بیڈ روم میں داخل ہوئے، جبکہ 2 حملہ ور کھڑکی کے باہر پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اچانک شور کی آواز آتی ہے۔ اہلیہ عائشہ آوان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ 3 افراد ان کے شور کے ساتھ گتھم گتھا ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے شور مچایا، ملزمان نے ڈر کے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی عامر آوان کے پیٹ میں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ یا ٹارگٹ کلنگ، اس حوالے سے چہمگوئیاں چل رہی تھیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس جو کہ IG اسلام آباد اور طلال چودھری نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں بلکہ ڈکیتی کی ایک واردات تھی۔ ملزمان نے نہ صرف گھر کے اندر لوٹ مار کی بلکہ باہر موجود سیکورٹی گارڈز کو بھی یرغمال بنایا۔ گارڈ سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی چھین لی گئی اور کچھ کیمرے بھی بند کر دیے گئے۔ فائرنگ کے بعد جب گھر کے دیگر افراد کمرے کی طرف بڑھے تو حملہ ور کھڑکی کے راستے فرار ہو گئے۔ زخمی حالت میں عامر آوان کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس کی تیز ترین کارروائی جو قابل ستائش ہے، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر 17 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں، 31 مقامات پر چھاپے مارے اور 93 افراد سے تفتیش کی۔ اس تمام کارروائی میں جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا گیا اور اس سے مدد لی گئی۔ 257 کیمرے، 6 مقدمات کی جیو فینسنگ اور 137 کال ریکارڈ کا موازنہ۔ یہی ٹیکنالوجی کیس کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ اچھا، اس گروہ کی یہ جو گروہ تھا، ان کے بارے میں جب ان کو پکڑا گیا، ان سے تحقیقات ہوئیں، تو پولیس کو ان کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں بھی پتہ لگا۔ ان میں جو سرکردہ ہے منصور خان ڈکیت گینگ، یہ گروہ خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد میں سرگرم تھا۔ وارداتوں کے دوران بلٹ پروف جیکٹ استعمال کرتا تھا، جدید اسلحے سے لیس ہوتا تھا۔ اس کی گرفتاری جو ہے گروہ کے ممبران کی، وہ چرسدہ سے کی گئی۔ گروہ کے ارکان میں کچھ غیر ملکی افراد بھی شامل تھے۔ غیر ملکی سے مراد یہاں افغان باشندے۔ ملزمان کے قبضے سے کلیشن کوف اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ ایک منظم اور پیشہ ور مجرمانہ نیٹ ورک تھا۔ حکومت نے اس اہم کیس کے بعد اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر سیف سٹی بنایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک دردناک سانحہ ضرور ہے، لیکن اس نے ایک حقیقت بھی بے نقاب کر دی ہے کہ جرم کی دنیا بدل چکی ہے اور اس کے مقابلے کے طریقے بھی بدلنے ہوں گے۔ ایک طرف منظم اور خطرناک گروہ اور دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس پولیس۔ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہے۔ اور اب یہ سوال نہیں کہ جرم ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کون زیادہ تیز ہے، مجرم یا نظام۔